ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، میرے ساتھ ہیں عارف نواز خان صاحب، انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس. سر ایک دو چیزیں میں تھوڑا سا تھانہ کلچر کی بات کریں گے. پولیس کے اندر بڑا ایک کنسرن ہے، پبلک کے اندر کنسرن ہے، حکومت کے اندر کنسرن ہے. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپیکٹیشن لیول کیا ہے ہمارا پولیس سے؟ بینگ پبلک آپ کیا سمجھتے ہیں، جو لوگ حکومت میں ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، اور پولیس کی اپنی ایکسپیکٹیشن لیول کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بیسیکلی ایک بڑا ہی برننگ ایشو ہے کہ جو ہماری پبلک کا سیٹسفیکشن لیول ہے پولیس اسٹیشن سے وہ بہت ہی لو ہے، اور اس کے اندر کافی حد تک صداقت بھی ہے کہ جس طرح ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس توقع کے ساتھ جاتا ہے کہ میں جاؤں گا تو ڈاکٹر مجھے اٹینڈ کرے گا اور میرا جو بھی پرسکرپشن دے گا مجھے اس کے اندر میری بیماری کا حل بتائے گا. اسی طرح ایک شخص جو لٹا لٹایا ایگریوڈ ہے وہ پولیس اسٹیشن میں اس توقع سے جاتا ہے کہ جی میں جاؤں گا، مجھے بٹھا کے میری بات غور سے سنی جائے گی اور جو میرا مسئلہ ہے اس کا وہ مداوع کیا جائے گا، جو کہ بالکل درست ہے. وہ اس کا حق ہے، ہی از اے سٹیزن، اور اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ جب خدا نخواستہ تکلیف میں ہو تو اس کی سرکار مدد کرے. لیکن انفارچونیٹلی پولیس اسٹیشن، دیکھیں ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے. جتنی آپ کوالٹی بہتر کرنا چاہتے ہیں اتنی آپ کو کاسٹ زیادہ پے کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے، جو تھانے کے اندر لوگ تعینات ہیں، ان کا جو آپ لیونگ کنڈیشنز، اگر آپ کبھی پولیس اسٹیشن میں گئے ہوں تو آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی، ان کی لیونگ کنڈیشنز بہت ہی خراب ہے. ساتھ ہی ساتھ جو کہنا چاہیے پریشر ہے کام کرنے کا وہ بہت زیادہ ہے. اب میں ایک دفعہ ایک پولیس اسٹیشن میں گیا جب میں انسپیکٹر جنرل تھا پنجاب میں، تو وہاں جب میں نے تھانے کے سارا اوور آل دیکھا تو اس کے اندر اینول کرائم کچھ 4,500 ہزار کے قریب تھا. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ لوگ یہاں کتنے لوگ ہیں تعینات ہیں، تو وہ کوئی تفتیشیوں کی تعداد 11-12 سے زیادہ نہیں تھی. تھانہ شادرے کی شاید آپ بات کریں. جب میں شادرہ میں گیا تھا تو اس میں نے جب پوچھا کہ آپ لوگ رہتے کہاں ہیں، سو اس تھانے کے اندر اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ وہ سارے وہاں رہ سکتے. ٹھیک ہے. سارے جو قریب کی آبادیاں تھیں وہاں رہ رہے تھے، فیملیز دور رہتی ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ ایک اگر آپ انالیسس کریں دنیا پوری کا، تو دنیا میں آپ ٹرکی چلے جائیں تو وہاں آلموسٹ $100 پر شہری جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے. انڈیا چلے جائیں آپ، انڈیا میں اٹ از آئی تھنک اراؤنڈ 25-28 قریب ہے. پاکستان میں ہم $5 یا $6 اگر ہم ان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اسپینڈ کر رہے ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $5-6 اگر آپ لگا رہے ہیں تو اس کا آپ کو آگے سے، کیونکہ انفورسمنٹ کی کاسٹ ہے، ہر چیز جب تک آپ اچھی کریں گے اس وقت اچھی ہوگی جب آپ اس کے اوپر کوالٹی اس کی بہتر کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے پنجاب پولیس کے اندر سیلریز بہت اچھی ہو گئی ہیں اب، لیکن لیونگ کنڈیشنز بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ورکنگ کنڈیشنز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ریفارمز ہم نے اس کا سٹارٹ کیا تھا، یہ جو خدمت مرکز والا ایک کانسیپٹ تھا، اس سے بہت اچھا ہوا کہ جو پولیس کے اوپر ایکسٹرا پریشر تھا، لائک آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ دینا ہے، آپ نے کچھ ایسی فیسلٹیز ہیں جو آپ نے اس پولیس اسٹیشن سے نکال کے اپنے سائٹ پہ کر دیں. صرف پیورلی پولیس اسٹیشن کے اندر جو ان کا پروفیشنل ورک تھا کہ انہوں نے FIR درج کرنی ہے، کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، وہ ایک ظاہر ہے پروفیشنل اوبلیگیشن ہے، ان کی ذمہ داری ہے. تو ایکسٹرا جب یہ کام ہٹائے تو اب آئی ایم شیور اب اس سے پولیس کی جو اوور آل پرفارمنس کارکردگی بہتر ہونی چاہیے. سر 2-3 چیزیں ہیں. ایک ہے آپریشنز ونگ جو ہے، ایک ہے انویسٹیگیشن اور ایک ہے سیکیورٹی. آپریشنز اور انویسٹیگیشن مین ونگز ہیں. آپریشن کا کسٹمر جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، سو ان کو گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں، ان کو پیرو اینڈ آل دیٹ واٹ ایور. جہاں پر پبلک نے جس کے پاس ایشو ریزالو ہونا ہے وہ ہے انویسٹیگیشن. ایک یہ آپ نے اگزامپل خود دی، میں نے بھی لاسٹ پروگرام میں دی تھی، جب ہیومنلی ایک بندہ ایک دن کے اندر ایک کیس شاید سالو نہ کر سکتا ہو بیکاز آبویسلی، سو ہاؤ اٹ از ہیومنلی پاسبل. اور پھر ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے کہ یہ انچارج انویسٹیگیشن یا یہ جو IO ہے یہ کیس کو ریزالو بھی کرے گا، میرٹ پہ بھی کرے گا، اور اس کو جو ہم کاسٹ دے رہے ہیں ایک ٹوٹل کاسٹ ہے جو ایلوکیٹ ہوتی ہے اور ایک جو پھر اس کو بعد میں ملتی ہے وہ اٹس پی نٹس. اس چیز کو ایڈریس کیے بغیر کیوں ایکسپیکٹیشن لیول ہم نے بنایا ہوا اتنا؟ اس کے اندر گورنمنٹ بھی ریئلائز کرتی ہے کہ جو کاسٹ آف کرپشن کے جو بہت مختلف طریقے ہیں، جس کے اندر ایک یہ عام جو طریقہ ہے، یہ جو انویسٹیگیشن جب ایک آفیسر کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ وہ بہت سارے اس کے پاس ایونیوز ہیں جس میں وہ کرپشن کر سکتا ہے. تو انویسٹیگیشن میں مدعی کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ گاڑی لے کر آؤ، آپ کھانا کھلاؤ. اسی چیز کو کیٹر فار کرنے کے لیے کوئی 2004 میں کاسٹ آف انویسٹیگیشن جو تھی وہ ایک مد ہوئی، اس کو بنایا گیا تاکہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو
سرکاری خرچے پہ جو ان کی کاسٹ ہے وہ دی جائے. لیکن اس کا جو میکنزم تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں بنایا گیا. بہت سارے موقعوں پہ ایسا ہوا کہ جی تفتیشی نے اپنی جیب سے یا اس نے کوئی دائیں بائیں سے مانگ کر وہ کاسٹ پوری کی اور بعد میں بہت عرصے بعد اس کو پوری بھی ملی, کئی دفعہ نہیں ملی. سو اب جب میں تھا ادھر تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جی جو ایس ایچ اوز ہیں ڈائریکٹلی ان کو یہ ڈی ڈی او کی پاور مل جائے, تاکہ جو ڈائریکٹ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کا پیسہ ہے وہ ایس ایچ اوز کو ہینڈ اوور ہو اور وہ انشور کریں کہ جو تفتیشی جو بجائے وہ اپنی جیبوں سے لگائیں اور بعد میں ان کو ری ایمبرس ہوں تو وہ پہلے ہی ان کو دے دی جائیں. سو یہ جو پبلک کے اوپر وہ خواہ مخواہ کا ایک پریشر ڈالتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں, وہ ایک ایونیو جو ہے یا جو ایک ایریا ہے وہ کور کیا جائے. تو آئی ایم شیور ابھی اس پہ سوچ ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیو کورس میں وہ اگر ہو گیا تو اس سے بھی یہ جو کرپشن کی شکایت ہے یہ انویسٹیگیشن کے دوران یہ ختم ہو جائے. سر ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنا تو اس نے لا قانون کے بارے میں اور پولیس کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے. شکاگو کا جو پولیس چیف تھے ہی ڈڈ ناٹ وینٹ ٹو ریسیو ہم, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اینڈ ہی سسٹینڈ ان دیٹ پوزیشن. ہی واز ناٹ بینگ ریمووڈ بیکاز لا آف دا لینڈ ہونا چاہیے. سر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر بات چاہے حکومت ہو یا جب کوئی بھی پریشر گروپ ہو اس کی ہر بات مانی جائے, اور اگر نہ مانی جائے تو فار نو گڈ ریزن دا پرسن گیٹس ٹرانسفرڈ. کیوں؟ دیکھیں اس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دس از ویری انفارچونیٹ, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. میرے خیال میں ایک ذاتی میری رائے ہے کہ آپ کسی بھی پوسٹ پہ کسی آفیسر کو اگر آپ تعینات کر رہے ہیں تو آپ کو یو شوڈ تھنک 1000 ٹائمس, کیونکہ آپ کا یہ پریروگیٹو ہے, آپ لگا سکتے ہیں ہٹا بھی سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن جو امپورٹنٹ پریسٹیجیس پوزیشنز ہیں جس میں بہت زیادہ اہم ذمہ داری ہوتی ہے ان آفیسرز کے کندھوں پہ, ان کو تعینات کرنے سے پہلے آپ کے پاس بہت زیادہ سورسز ہیں, انٹیلیجنس سورسز ہیں, آپ کے اپنے سورسز ہوتے ہیں, اور اس کا پروفائل آفیسر کا آپ ضرور دیکھیں. اور جب آپ کسی کو لگا دیں تو پھر اس کو ایک سفیشینٹ ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایک اپنا اسٹریٹجک پلان بنا سکے اور اس پلان کو پھر امپلیمنٹ کر سکے. لیکن سم ہاؤ یہ چیز نہیں ہو سکی عرصہ دراز سے. جو ہمارا ایوریج ٹینیور ایس ایچ اوز کا ہے وہ 2, سوا 2, 2.5, 3 مہینے بہت زیادہ اگر ہوگا. اسی طرح ایس ٹی پی اوز کا ہے, ڈی پی اوز کا ہے, آر پی اوز کا ہے, آئی جیز کا ہے. سو میرا اپنی ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سم ہاؤ یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ جس میں ایک رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب آپ لگائیں, اینڈ دین ہی شوڈ بی گیون سفیشینٹ ٹائم. اینڈ دین آف کورس جو پولیس آرڈر 2002 تھا اس کے اندر ایک میکانزم تھا کہ اگر آپ نے ایک آفیسر کو بیفور ٹائم ہٹانا ہے تو ایک ریزن ہونی چاہیے, اور اس فورم پہ وہ چیز ڈیبیٹ ہو, اس آفیسر کو بھی کنفرنٹ کیا جائے, آپ بلا کے اس سے پوچھیں, اینڈ دین اگر وہ فورم یا وہ باڈی سمجھتی ہے کہ جی واقعی یہ جینون ریزنز ہیں اس کے ریموول کی تو اس کو ہٹا دیا جائے. تو یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے, لیکن سم ہاؤ یہ بہت عرصے. سر کون سی میجر 2 ریزنز اگر ریموول ہو ایز پر پولیس آرڈر 2002 کون سی میجر ریزنز ہونی چاہیے تھی؟ اس میں دیکھیں بیسیکلی تو ہے مس کنڈکٹ. اوکے. اگر آپ ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آپ سے سرٹن لیول آف پروفیشنلزم, آپ کی انٹیگریٹی, آپ کا کنڈکٹ, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ایک متوقع ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ اچھے انداز میں کریں. اگر آپ اپنے آپ کو اچھے انداز میں کنڈکٹ نہیں کرتے ہیں, دیر آر سیریس کمپلینٹس جو جب پروب کی جائیں اور اس میں وہ بات صداقت نظر آئے تو پھر تو دیر از اے سالڈ گراؤنڈ کہ آپ کو ہٹایا جائے وہاں سے. لیکن اگر وہ ریزنز نہیں ہیں تو پھر بھی اگر ہٹایا جاتا ہے تو دین آئی ایم شیور اٹ سیٹس اے ویری رانگ ایک میسج جاتا ہے فورسز کے اندر, کیونکہ فورس یونیفارم فورس کو آپ باقی لوگوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں تھوڑا سا ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویوز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یہ جو ایک انویسٹیگیشن کی ہم لوگوں نے ارلیئر بات کر لی, ہم لوگ یہ جو تھانے کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اور کن لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے, کیا آئی جیز کو ایڈریس کرنے سے تھانہ ایڈریس ہو جائے گا یا تھانے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے.